بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صبح بخیر۔ یحییٰ آفریدی جو نئے چیف جسٹس مقرر ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے بارے میں کچھ میں نے جاننے کی کوشش کی، تو اس کا ایک لباب مختصر سا پیش کرتی ہوں کہ یحییٰ آفریدی کا تعلق پشاور سے ہے، KPK سے ہے، اور باقی تو ان کی پروفائل بہت جگہوں پہ لگائی جا چکی ہے۔ مجھے جو یعنی ان کے اس پروفیشنل لحاظ سے ان کا ایک رویے کے بارے میں جاننے کا موقع ملا، وہ یہ ہے کہ وہ ایک یعنی ان کا کبھی بھی کلیئر کوئی سٹانس نہیں رہا، اور وہ اختلافی جو معاملات ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ مثلاً ثاقب نثار جو ہیں چیف جسٹس ثاقب نثار، ان کے دور میں جب ان کو جج مقرر کیا گیا اور اگلے ہی دن ثاقب نثار نے از خط نوٹس لیا کسی واقعے کے بارے میں، تو یحییٰ آفریدی جو تھے، جو اس وقت جسٹس تھے، جج تھے، انہوں نے اس میں شمولیت سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ کہہ کہ وہ از خود نوٹس کے بارے میں اپنا ایک الگ نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ پھر جب ہائی کورٹ کے 7 ججوں نے خط لکھا چیف جسٹس کو کہ ان پہ دباؤ ہے، جو ادارے ہیں، خفیہ ادارے، انٹیلیجنس کا، کہ وہ ان کو اپنے آزادانہ فیصلے نہیں کرنے دیتے اور ان پر طرح طرح سے دباؤ ڈالتے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک 7 رکنی بینچ بنایا جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، تو یحییٰ آفریدی نے اس میں بھی ایک شمولیت سے معذرت کر لی۔ پھر کہتے ہیں کہ جب مخصوص نشستیں جو PTI کے حوالے کرنی تھیں، ان کے بارے میں کئی دفعہ کلیئر فیصلہ آیا، اور بڑی 11 میں سے 8 جو جج تھے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں PTI کو دی جانی چاہیے، کیونکہ یعنی کچھ 38 جو ممبران تھے ان کا تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا، باقی ان کو PTI کا یعنی ممبر قرار دیا جا چکا تھا اور ان کو الیکشن کمیشن نے بھی تسلیم کر لیا تھا، لیکن باقی جو 41 تھے ان کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ 11 میں سے 8 ججوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں PTI کو ملنی چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو حکم دیا تھا کہ وہ اس چیز کا انتظام کرے، کلیئر کرے اس کو، لیکن الیکشن کمیشن نے مختلف طرح کے حیل و بہانوں سے یہ حکم ماننے سے گویا انکار کیا۔ تو ان میں جو یحییٰ آفریدی تھے، وہ بھی اس کے حق میں یعنی اختلافی نوٹ انہوں نے لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یعنی PTI کے جو ممبران تھے انہوں نے آزاد ارکان کی حیثیت سے الیکشن لڑا، اور انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے آزاد ارکان تو تھے، لیکن انہوں نے اپنے اس کا اظہار ساتھ ہی کیا تھا کہ وہ PTI کے طرف سے لڑ رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آزاد ارکان ہیں خود سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، تو اب یہ بڑا مشکل ہے، کیسے انہیں مشکل لگ رہا ہے یہ فیصلہ کرنا کہ کس طرح سے وہ PTI کے حق میں فیصلہ کر دیں، اور یہ بڑی عجیب بات لگ رہی ہے، اور یہ کنفیوژن کریٹ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یعنی ان کی پرانی ممبرشپ کو بھی، جو PTI کے ممبران تھے ان کی جو ممبرشپ کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھا، اور نہ ہی انہوں نے اس بات کو اہم سمجھا کہ وہ خود انہوں نے ایک بیان حلفی جو PTI کے ممبران تھے، آزاد ارکان 41 جن کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا تھا، تو سپریم کورٹ کے کہنے پہ انہوں نے بیان حلفی بھی جمع کرائے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی گواہی دی،
اور جو یہ آزاد ارکان تھے انہوں نے بیان حلف جمع کرایا کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ممبر رہنا چاہتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر 8 ممبران نے فیصلہ دیا، لیکن یحییٰ آفریدی نے اس کے بارے میں گو مگو کا فیصلہ کیا اختلافی نوٹ میں، اور ایک سموکی فیصلہ جس کو کہہ رہے ہیں وہ دیا۔ تو یہ یعنی کچھ محب الوطن جو حلقے ہیں وہ اس بات پہ تھوڑی تشویش میں مبتلا ہیں کہ یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ کسی بھی معاملے میں کلیئر اسٹانس نہیں لیتے، اور وہ یوں کہنا چاہیے کہ جان کے وہ ایک سموکی اور ایک دھندلکا پیدا کرتے ہیں فضا میں، تاکہ اس میں کوئی کسی بھی چیز کے بارے میں کلیئر فیصلہ نہ کیا جا سکے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ایک جج کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ وہ کسی بھی یعنی فیصلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی جو جج ہے یا چیف جسٹس ہے وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں کلیئر بتا دے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن یحییٰ آفریدی ایسے نہیں کرتے، اور اس وجہ سے جو ایک وطن کے بارے میں تشویش رکھنے والے لوگ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے اور کوئی احوال ہمارے ملک کا کچھ بہتر کر دے، تاکہ ہم بھی کوئی عزت اور ترقی والی جو قومیں ان میں اپنا شمار کر سکیں۔